جنگ بندی کے لیے مذاکرات پر اسرائیل میں کیا رائے ہے، اور اس وقت وزیر اعظم نتن یاہو مذاکرات اور ان کی شرائط کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہاں پر یقینی طور پر کچھ بھی کر پانا بڑا مشکل ہے۔ یہاں پر ایک لمحہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اہم پیش رفت ہوگی، اور دوسرے لمحے پہ ایسا لگتا ہے کہ جنگ جو ہے بالکل اس میں کشیدگی آ رہی ہے، مزید حملے جو ہیں وہ بڑھ جا رہے ہیں، اور ایسے میں لگ رہا ہے کہ پیش رفت کی امید جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے ناممکن سا دکھنے لگتا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں تو پچھلے 1 گھنٹے کے دوران یہاں پر آج صبح ایسی بات چل رہی تھی کہ ہاں کچھ امید کی جا رہی تھی، ایسے امکانات نظر آ رہے تھے کہ کوئی اہم پیش رفت ہوگی، لیکن پچھلے 1 گھنٹے کے دوران یہاں پر مزید کشیدگی آئی ہے۔ اسرائیل پر تقریباً 30 راکٹ جو ہیں وہ داغے گئے ہیں غزہ سے، اور وہیں اسرائیلی فوج جو ہے وہ خان یونس اور جنوبی علاقے میں بھی غزہ کے کئی سارے وہاں پر حملے اسرائیلی فوج کے طرف سے کیے گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ جو ہے، جیسا کہ یہاں کے رہنماؤں نے، یہاں کی قیادت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ حماس کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی، تو اسی طرح کے بیان جو ہے یہاں پر فوج کے ترجمان کے طرف سے آئے ہیں۔ تو کچھ بھی کہہ پانا بڑا مشکل ہے، لیکن پہلے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی اس طرح کی بات چیت شروع ہوتی ہے، کسی طرح کے مذاکرات شروع ہوتے ہیں جنگ بندی کو لے کر کے، اس کے ٹھیک پہلے کافی اس طرح کی کشیدگی نظر آتی ہے۔ دونوں جو فریق ہیں وہ ایک دوسرے پر کافی حملے کرتے ہیں، اور دونوں کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے دکھانے کی کہ ان کے پاس ابھی بھی جو ہے کافی اسلحہ ہے، اور وہ آگے کی جنگ جو ہے وہ آگے لڑ سکتے ہیں، اور وہ صرف اس لیے اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے جو عام لوگ ہیں، عام شہری ہیں، ان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں، ان کے مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکیں۔ ہریندر، ملیشیا کی طرف سے اسرائیلی بحری جہازوں کو اپنی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے پر پابندی پر اسرائیل میں کیا رد عمل ہے، کیونکہ یہ کسی بھی ملک کی طرف سے پہلی بڑی تجارتی پابندی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں، ملیشیا اور اسرائیل کے درمیان کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اور نہ ہی تجارت کوئی بہت زیادہ ہے، تو ایسے میں اسرائیل کو بہت زیادہ اس کا کوئی نقصان ہوتا نہیں دکھ رہا ہے، لیکن اسرائیل کے کافی ادھر کامرشل انٹرسٹ جو ہیں اس خطے میں ہیں، وہاں کے اور بھی جو باقی ملک ہیں ان کے ساتھ اسرائیل کافی تجارت کرتا ہے۔ اسرائیل کی ایک بہت بڑی شپنگ کمپنی ہے زم، جس کو کہ پرمٹ دے رکھا تھا، اسے اجازت تھی ملیشیا میں وہاں پر بندرگاہ پر جانے کے لیے، وہ پورٹ کا استعمال کرتا تھا، اب اس پر پابندی لگ گئی ہے، تو زم پر پابندی لگنے کا بھی کافی برا اثر پڑے گا اسرائیلی تجارت پر۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک اور بہت بڑا جو کنسرن ہے وہ اس بات کو لے کر کے خدشات یہاں ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ایک ملک نے ایسی شروعات کی ہے تو اس کے بعد کئی بار اس کا چین ری ایکشن ہوتا ہے، اور کئی اور اسلامی ملک جو ہیں وہ ملیشیا کے ساتھ جڑتے ہوئے ایسی پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ رائٹ، اور بحیرہ ایمر میں حوثی باغیوں کے جو کارگو شپس پر حملے ہیں، اس پر بھی کیا اسرائیل میں کوئی تشویش ابھر رہی ہے؟ کیونکہ وہ بھی اسے اسرائیل کی غزہ پر کارروائیوں کا رد عمل قرار دے رہے ہیں، تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ شاید کچھ اور چین ری ایکشن نظر آ سکتا ہے۔ جی بالکل، اس کو لے کر کے یہاں کافی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، یہاں ملٹی نیشنل فورس جو ہے وہ بنائی گئی ہے امریکہ کی قیادت میں۔ 10 ملک جو ہیں اس میں جو ہے حصہ لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی ملکوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ بھی اس میں حصہ لیں۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ابھی 2 روز پہلے یہاں پر وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات ہوئی، اور یہی اس بات چیت کا اہم مسئلہ جو ہے وہ حوثیوں کے طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں اس کو لے کر کے ہی ہوا تھا، اور دونوں ہی رہنماؤں نے یہ کہا کہ جو نیویگیشن ہے اس کی آزادی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور عالمی برادری جو ہے اس کو ایک ہو کر کے یہ طے کرنا ہوگا کہ اس طرح کے جو حملے ہو رہے ہیں ان پر روک لگایا جا سکے۔ جی، اور آخر میں بتائیے گا کہ اقوام متحدہ میں جو جنگ بندی پر قرارداد لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس پر اسرائیل میں کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید سیکیورٹی کونسل سے بھی یہ قرارداد اپروو ہو جائے گی۔ جی دیکھیں، سلامتی کونسل میں جیسا کہ پہلے بھی پروگرام میں کہا جا رہا تھا کہ تبھی جو ہے اس طرح کا اپروول آئے گا اگر امریکہ جو ہے وہ ایگری کرتا ہے جو بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کو لے کر کے، اور اسی وجہ سے جو ہے اس میں کافی دیر بھی ہو رہی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ بات چیت چل رہی ہے کہ کس طرح کا ریزولوشن وہاں پر لایا جائے، اور جب تک امریکہ نے پہلے ویٹو کیا ہوا ہے
اور جب تک امریکہ کی طرف سے جو اہم جو وہاں پر شرطیں رکھی جا رہی ہیں اور اسرائیل کے دفاع کو لے کر کے اس کو جو حق امریکہ کہہ رہا ہے ملا ہوا ہے، اس طرح کی بات، حماس کے کنڈمنیشن کی بات، اور جب تک ان دو اہم چیزوں کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا ہے تب تک ایسا نہیں لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کرے گا، اور اس کے سپورٹ کے بغیر یہ پاس نہیں ہو سکتا، اسے تو اپروول نہیں آپ یہ ملے کہہ رہے گا۔ ہیں کہ اسرائیل میں یہ اطمینان پایا جاتا ہے کہ امریکہ تب تک کوئی ایسی قرارداد پاس نہیں کرے گا سیکیورٹی کونسل سے جب تک حماس کی کنڈمنیشن اور اسرائیل کے حق کے دفاع کی بات اس میں شامل نہ ہو۔ بہت شکریہ ہریندر، آپ نے ہمیں جوائن کیا تل ابیب سے اور ہمارے دیکھنے والوں کو اہم معلومات سے آگاہ کیا۔